ابلیس شیطان کی پیدائش کیسے ہوئی؟ کیا ابلیس سے پہلے کوئی شیطان یا جن موجود تھا؟ اللہ پاک نے ابلیس کے لیے جوڑا یعنی اس کی بیوی کب پیدا کی؟ ابلیس کا نکاح کب ہوا اور اس کے بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ کیا دنیا میں موجود شیاطین اور جنات ابلیس کی اولاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے اکثر ذہن میں آتے ہیں۔ ناظرین گرامی، پہلے تو قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کیا ابلیس کی کوئی اولاد موجود ہے؟ اس بارے میں اللہ پاک قرآن پاک کی سورۃ الکہف میں فرماتے ہیں، اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کرو، سو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ ابلیس جنات میں سے تھا، وہ اپنے رب کی اطاعت سے باہر نکل گیا، تو تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، اور یہ ظالموں کے لیے برا ہی بدل ہے جو انہوں نے اب میری جگہ شیطان کو منتخب کیا۔ ناظرین گرامی، اس آیت میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ شیطان جنات میں سے ہے، اور اس کے علاوہ ابلیس شیطان کی کثیر اولاد کا ذکر کر دیا ہے۔ لیکن اب اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اولاد کیسے ہوئی؟ علامہ عبد الرحمن بن الجوزی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حسن اور قتادہ سے روایت ہے کہ اس آیت میں شیطان کی ذریت سے مراد شیطان کی اولاد ہے، اور یہ شیطان کی اولاد ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ بنو آدم کی۔ رحمت الہی سے ملعون ہونے سے پہلے شیطان کا نام عزازیل تھا۔ آدم کو سجدہ نہ کرنے اور حکم الہی کی خلاف ورزی کی پیدائش میں اس کا نام ابلیس تجویز کر دیا گیا۔ شیطان بھی اسی ابلیس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے ایک جن کو پیدا کیا تھا، اس کے بعد اس کے لیے ایک بیوی پیدا کی۔ اسی جوڑے سے تمام جنات کی نسل دنیا میں پھیلی۔ نزہۃ المجالس میں حدیث میں ہے کہ اللہ نے ابلیس کی نسل اور اس کی زوجہ پیدا کرنا چاہی تو شیطان پر غصے کا علقہ کیا، غصے کی وجہ سے آگ کی چنگاری پیدا کی۔ اس چنگاری سے حق تعالیٰ نے ابلیس کی بیوی پیدا کر دی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابلیس نسل پیدا ہونے کی کیفیت تو یہ ہے کہ اس نے اپنی ہی شرمگاہ میں داخل کیا تو 5 انڈے دیے، اور ان کا کہنا ہے کہ اصل ذریت یہ ہے۔ حیات الحیوان میں شیطان کی افزائش نسل کے بارے میں روایت کچھ اس طرح سے مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی داہنی ران میں مرد کی شرمگاہ اور بائیں ران میں عورت کی شرمگاہ پیدا کی، جس سے ہر روز 10 انڈے نکلتے ہیں، اور ہر انڈے سے شیطان مرد اور شیطان عورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ناظرین گرامی، یہاں یہ بات بتاتے چلے کہ جنات اور شیاطین 2 الگ الگ مخلوقات ہیں۔ علامہ اعظم حشری نے اپنی کتاب ربیع الابرار میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں: ملائکہ، شیاطین، جنات، انسان، اور ایک حصہ شیاطین، جنات اور انسان، اور پھر ان کے 10 حصے کیے، 9 حصے ملائکہ اور ایک حصہ شیاطین، جنات، انسان، اور پھر ان تینوں کے 10 حصے کیے، 9 حصہ ملائکہ اور ایک حصہ شیاطین، جنات اور انسان، پھر ان تینوں کے 10 حصے، 9 حصے شیاطین کے اور ایک حصہ جنات اور انسان۔ اس کے بعد جنات اور انسان کے 10 حصے کیے، 9 حصے جنات اور ایک حصہ انسان۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ انسانوں کے باپ ابو البشر اور جنات کے باپ الجان، جبکہ شیاطین کا باپ ابلیس ہے۔ جنات میں کچھ مسلمان، کچھ کافر مرتے بھی ہیں اور پیدا بھی ہوتے ہیں، اور شیاطین میں سے کوئی مسلم نہیں، نہ کسی کو موت آتی ہے۔ جب قیامت سے 40 سال پہلے ابلیس مرے گا تو اسی کے ساتھ سب بھی مریں گے۔ حضرت مجاہد نے شیطان کی بیوی کا ترتیبہ لکھا ہے۔ اس کے علاوہ شیطان کے مشہور بیٹوں کے نام اور کام کچھ اس طرح لکھے ہیں: دمبور، جو ہر بازار میں شیطان کا پرچم اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، عورتوں کو مردوں اور مردوں کو عورتوں کی طرف مائل کرتا ہے، صبر، جو مصائب کا سبب ہے، ایور، جو ریاکاری کا باعث ہے، مسعود، جو لوگوں میں جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے، داسن، جو اس آدمی کا ساتھی ہے جو گھر میں بغیر سلام کیے ہوئے داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھائے اور وہ اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، الغرض شیاطین روزانہ ایک انسان پر کئی مرتبہ قابو پانے کے لیے حملے کرتا ہے، جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں اور شیطانوں میں سے اس کا ہم نشین یعنی قرین ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول کیا آپ کا جنوں میں سے بھی کوئی ہم نشین ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اور میں بھی، مگر اللہ نے میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی چیز کا نہیں بتاتا۔ ناظرین گرامی، بے شک اللہ پاک نے قرآن پاک کی بہت سی آیات میں شیطان کو انسان کا کھلا دشمن قرار دیا ہے، اور آج کے دور میں شیطان کے مکر و فریب کی جالیں بہت وسیع ہو گئے ہیں اور ان سے بچنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ بے شک نجات اسی میں ہے کہ ہم اللہ سے ہی شیطان مردود کی پناہ مانگے۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کے وسوسوں و چالوں سے محفوظ رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، آمین۔